بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کی ذات سے امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جماعت ناہم کی اسلامیات میں سے ہم نے تیسرا عنوان شروع کر لیا تھا، موضوعاتی مطالعہ، جو 3 حصے ہیں کتاب میں، اس میں سے تیسرے حصے کا ہم نے آغاز کیا تھا، اور وہ موضوعاتی مطالعہ نمبر 1 قرآن مجید کا تعارف، حفاظت اور فضائل۔ تو ہم نے کل کے سبق میں قرآن مجید کا تعارف پڑھا تھا، اور یہ لانگ کویسچن آپ کو بتایا تھا کہ اس کو کیسے کرنا ہے، اس کے جو اہم نکات تھے وہ آپ کو سمجھائے تھے۔ پھر اسی قرآن مجید کے تعارف سے متعلقہ مختصر سوالات بھی آپ کو نوٹس میں سے بتائے گئے۔ آج ہم اگلے عنوان کا آغاز کرتے ہیں، اور وہ ہے حفاظت قرآن اور فضائل قرآن۔ اس کے جو اہم نکات ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ عزیز طلباء، حفاظت قرآن مجید کی حفاظت، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ پاک نے لی ہے، اور قرآن مجید میں اللہ رب الجلال نے ارشاد فرمایا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی اس کتاب کو نازل کیا ہے، اس کو اتارا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ تو قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری جو آپ کا پہلا پوائنٹ ہے، یہاں سے آپ لانگ کویسچن کے آنسر کا آغاز کریں گے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حفاظت قرآن کے لیے 3 عہد ہیں، 3 زمانے ہیں جن میں قرآن کریم کی حفاظت کی گئی، اور ان میں مختلف طریقے اختیار کیے گئے۔ پہلا دور جو ہے وہ عہد نبوی ہے، عہد رسالت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور۔ اس دور میں قرآن مجید کی کیسے حفاظت کی گئی، اور دوسرے نمبر پر عہد صدیقی ہے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن مجید کی کیسے حفاظت کی گئی، اور تیسرا دور جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اس میں قرآن مجید کی کیسے حفاظت کی گئی۔ جو پہلا دور ہے تو اس میں مزید 2 باتیں ہیں۔ مسجد نبوی میں مقام، کیا مطلب؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن پاک کی حفاظت کے لیے مسجد نبوی کے اندر ایک جگہ کا انتخاب کر دیا گیا تھا۔ جو قرآن مجید کی آیات اترتیں تو وہ مختلف چیزوں پر، چمڑے پر، اونٹ کی ہڈی پر اور درختوں کے پتوں پر، مختلف چیزوں پر لکھا جاتا، اور ایک جگہ متعین تھی، وہاں اس کو رکھ دیا جاتا اور اس کی تلاوت کی جاتی۔ تو ایک تو یہ طریقہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن پاک کی حفاظت کا، اس کو مختلف چیزوں پر لکھا جاتا۔ دوسرا طریقہ حفظ قرآن تھا، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ قرآن پاک جیسے جیسے اترتا تو اس کو یاد بھی کرتے جاتے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے صحابہ اور صحابیات نے قرآن مجید کو حفظ کر لیا تھا۔ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر قرآن مجید کی حفاظت کا یہ طریقہ تھا۔ پھر عہد صدیقی میں قرآن مجید کی کیسے حفاظت کی گئی؟ ایک بہت بڑا فتنہ درپیش آیا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت کے ابتدائی حصے میں، کہ ایک شخص تھا مسیلمہ کذاب، اس نے حضور کے زمانے میں ہی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ تو اس کے خلاف سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ کی، جس جنگ کے اندر 1200 صحابہ شہید ہوئے، جس میں 700 حفاظ صحابہ کرام تھے۔ تو ایک بڑی تعداد میں حفاظ صحابہ شہید ہوئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خطرہ لاحق ہوا، ایک تشویش ہوئی کہ اگر اسی طرح حفاظ
شہید ہوتے رہے تو خطرہ اس بات کا ہے کہ کہیں قرآن پاک کی حفاظت نہ ہو سکے اور نعوذ باللہ قرآن ہم سے ضائع نہ ہو جائے۔ تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پاک کتابی شکل میں لکھنے کا مشورہ دیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے شرح صدر نہ ہوا، لیکن بار بار عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصرار کرتے رہے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مان گئے اور قرآن پاک کو ایک کتابی شکل میں لکھنے کا فیصلہ فرما لیا۔ اس کتابی شکل میں لکھنے کے لیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کاتب وحی صحابہ میں سے بڑے درجے کے صحابی تھے۔ اس سے پہلے آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ کاتب وحی کسے کہتے ہیں۔ کاتب وحی اس کو کہتے ہیں وحی کو لکھنے والا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تقریباً 40 یا 46 صحابہ ایسے تھے جن کی یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ وحی لکھتے تھے۔ جیسے ہی قرآن پاک کی آیات کا نزول ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتب وحی صحابہ میں سے کسی کو بلاتے تھے اور وہ آیات لکھوا دیتے تھے، اور آپ یہ بھی فرماتے کہ اس کو فلاں صورت میں، فلاں آیات سے پہلے، فلاں آیات کے بعد میں اس کو لکھ لیا جائے۔ تو یہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی کاتب وحی تھے۔ چاروں خلفائے راشدین جو ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ چاروں خلفائے راشدین بھی کاتب وحی میں تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کاتب وحی میں تھے۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگی کہ وہ یہ کام اپنی نگرانی میں سر انجام دیں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت کے اندر ہی قرآن مجید کو ایک کتابی شکل میں لکھا گیا۔ عہد عثمانی میں حفاظت قرآن، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حفاظت قرآن کیسے ہوا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں چونکہ اسلام بہت دور دراز تک پھیل چکا تھا، تقریباً 44 لاکھ مربع میل پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی، 22 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر کی خلافت تھی، اور 44 لاکھ مربع میل پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی۔ اسلام بہت دور دراز تک پھیل چکا تھا۔ اب اس میں ایک معاملہ یہ پیش آیا، قرآن مجید چونکہ 7 قراتوں کے اندر ہی نازل ہوا ہے، تو قرات سبع، اب جس علاقے کے اندر کوئی ایک صحابی ایک قرات کے اندر قرآن پاک سکھاتے تھے، دوسرے علاقے میں دوسری قرات کے اندر قرآن پاک سکھاتے تھے، ان کی آپس میں جب ملاقات ہوتی تو وہ ایک دوسرے کی قرآت کو غلط کہتے اور کہتے کہ یہ قرآن پاک جو آپ پڑھتے ہو یہ درست نہیں ہے۔ تو اختلاف قرآت کا ایک مسئلہ کھڑا ہوا۔ اس پر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ آپ امت کی خبر لیجئے، اور جو کتاب اللہ کے حوالے سے اختلاف قرات کا مسئلہ کھڑا ہونے لگا ہے، تو خطرہ اس بات کا ہے کہ کہیں یہود و نصارہ کی طرح یہ اختلاف بڑھ نہ جائے، لہٰذا اس اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کروائی جائے۔ تو اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام کیا کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین تھیں، ان سے ایک نسخہ منگوایا جو قریشی قرات اس میں تھی، اس کے مطابق حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصاحف تیار کروائے اور تمام صوبائی حکومتوں کو وہ مصاحف بھیج دیے اور پابند کر دیا کہ بس اسی کی تعلیم دی جائے، اس کے علاوہ کسی اور قرات کی جو ہے وہ تعلیم نہ دی جائے۔ تو وہ مصحف عثمانی معروف ہوا، مشہور ہوا۔ آخری بات عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں حاصل کلام یہ ہے کہ کفر آج بھی 14 صدیاں گزرنے کے بعد یہ حیران ہے کہ قرآن مجید لفظ بلفظ، حرف بحرف اسی طرح باحفاظت موجود ہے،
تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ پاک نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور اس کی حفاظت اللہ نے اپنے بندوں کے ذریعے سے ہی کروائی ہے۔ آخری یہ لانگ کویسچن بھی ہے فضائل قرآن کے حوالے سے، یہ میں آپ کو مختصر بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن جو ہے یہ کلام الہی ہے، اللہ کا کلام ہے۔ باقی جتنی کتابیں ہیں وہ ساری کی ساری کتاب اللہ ہیں، مگر قرآن یہ کلام اللہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس کتاب کی تلاوت بھی فرمائی ہے، تو اس لیے یہ اس کی فضیلت ہے۔ پھر محفوظ کتاب ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ پاک نے خود لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، آسان اور عام فہم کتاب ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس میں سوچ و بچار کرے۔ پھر یہ کتاب جو ہے یہ جامع کتاب ہے کہ اس کے اندر ہر طرح کے مسائل اور معاملات اس کے اندر موجود ہیں، انسانی زندگی کی تمام پہلو، معاشرت، معیشت، سیاست، اخلاقیات اور تمام شعبہ زندگی کے بارے میں اس کتاب میں اللہ پاک نے رہنمائی فرمائی ہے، اس لیے یہ جامع کتاب ہے۔ پھر عالمگیر کتاب ہے کہ یہ صرف کسی ایک علاقے کے لوگوں کی رہنمائی کے لیے نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے اللہ پاک نے اس کو رہنمائی کا ذریعہ بنا کر بھیجا ہے، اس لیے یہ عالمگیر کتاب بھی ہے۔ اور کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب، پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو کتاب پڑھی جاتی ہے وہ قرآن مجید ہے۔ پھر یہ کتاب ہدایت ہے، اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو ہدایت بنا کر بھیجا ہے کہ جو بھی اس قرآن کو پڑھے گا، اس کو سیکھے گا، اس کو سمجھے گا تو قرآن اس کی رہنمائی کرے گا اور سیدھا راستہ اس کو ملے گا۔ پھر بے حساب اجر کی حامل کتاب ہے، یعنی اس کی تلاوت کرنے پر بے شمار اللہ رب ذوالجلال اجر عطا فرماتے ہیں، تو اس لیے یہ بے حساب اجر کی حامل بھی ہے۔ اگلے نقطے کے اندر اس کی مزید وضاحت ہے کہ تلاوت قرآن پر اجر کیا ہے کہ ایک حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور ایک حدیث میں تو اس کی وضاحت آئی ہے کہ الف لام میم، یہ ایک حرف نہیں بلکہ 3 حرف ہیں، یعنی الف لام میم جس نے پڑھا تو اس کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ پھر مزید بھی اس کی وضاحت آتی ہے کہ جس نے باوضو ہو کر نماز کی حالت میں کھڑے ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کی تو ایک حرف پر 100 نیکیاں ہیں، پھر بیٹھ کر اگر تلاوت کی تو ایک حرف پر جو ہے وہ 50 نیکیاں ہیں، اور بغیر نماز کے اگر قرآن پاک باوضو ہو کر دیکھ کر پڑھا تو ایک حرف پر 25 نیکیاں ہیں، اور اگر زبانی قرآن کریم کی تلاوت کی تو ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں، اور سننے والے کے لیے بھی ایک حرف پر 1 نیکی ہے۔ تو یہ تلاوت کا اجر ہے۔ باعث عروج و زوال، اس کتاب کے ذریعے سے اللہ پاک نے بہت سی قوموں کو بلندی عطا فرمائی ہے، اور بہت سی قوموں کو اسی کتاب کی وجہ سے پستی ملی ہے۔ جنہوں نے اس کتاب کو پڑھا، اس کے مطابق زندگی بسر کی، ان کو اللہ نے عروج عطا کیا، اور جنہوں نے اس کو نہیں پڑھا، اس کے مطابق زندگی بسر نہیں کی، تو وہ زوال کا شکار ہوئی۔ تو بیٹا اب وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو جو ہے وہ بلند خوانی کرواؤں، آپ کتاب کے اندر خود دیکھ لیں جہاں تک ہم نے بلند خوانی کی تھی، اس کے آگے حفاظت کا عنوان شروع ہو رہا ہے، یہاں سے آپ نے خود اس کی بلند خوانی کرنی ہے، اور یہ اگلا صفحہ بھی آپ مکمل کریں گے، اور اس کے بعد جو اگلا صفحہ ہے تو اس پر یہ عنوان ختم ہو جائے گا۔ اب میں یہ لانگ کویسچن اور شارٹ کویسچن آپ کو نوٹس میں سے دکھا دیتا ہوں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو ڈائری لکھوائی جائے گی۔ عزیز طلباء، آپ دیکھ رہے ہیں یہ نوٹس کے اندر سوال ہے قرآن کریم کی حفاظت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، تو حفاظت قرآن سے متعلق اس میں تفصیلی جواب آ رہا ہے، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ حفاظت کی ذمہ داری، پھر عہد رسالت میں، عہد صدیقی میں، عہد عثمانی میں، پھر قرآن مجید، فضائل قرآن پر نوٹ لکھیے، تو یہ بھی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اللہ کا کلام آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ لانگ کویسچن دونوں
نوٹس کے اندر موجود ہیں کہ آپ نے کیسے امتحان کے اندر یہ لانگ کویسچن لکھنا ہے۔ اب میں اس کے مختصر سوالات آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ عزیز طلباء حفاظت اور فضائل والے حصے سے جو مختصر سوالات بنتے ہیں وہ بھی آپ کے نوٹس میں یہاں جو نشان لگا ہوا ہے اس سے شروع ہوتے ہیں اور اس اگلے صفحے کے نشان تک یہ سوالات آتے ہیں۔ اس کے بعد آگے موضوعاتی مطالعہ نمبر 2 شروع ہو جائے گا۔ اب آپ ڈائری لکھ لیں آج کی۔ عزیز طلباء یہ آپ کی ڈائری ہے، قرآن مجید کی حفاظت اور فضائل، تفصیلی جوابات ان دونوں سوالوں کے آپ نے یاد کرنے ہیں اور مختصر سوالات و جوابات آپ نے یاد کرنے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، خوب محنت سے پڑھا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔